بنا دو، تم بھی کوئی ساتھ سہولت دے دو، کوئی بندہ پڑھا دو یا اس کا ٹائم گھٹا دو، جو بھی فرمایا اس کے ساتھ تم کر سکتے ہو، سہولت دے سکتے ہو۔ جو مالک مزدور کو سہولت دے گا اللہ اس مالک کے درجے بلند کر دے گا اور اس کے کاروبار میں برکت نازل کر دے گا اور اس کی آمدنی کا اضافہ ہو جائے گا۔ ہم نرمیاں کر کے دیکھیں تو صحیح، سبحان اللہ۔ حدیث باب میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں میں رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، تم زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کے رحم کے محتاج ہو اور نہ بخشے۔ یہاں تو کوئی شباب ہو جاتی ہے، سفارش ہوتی ہے، آج کل کہتے ہیں رشوت چڑھ جاتی ہے، پیسہ چڑھ جاتا ہے، تمام چیزیں اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ یہ فرق جان لو، اللہ کے یہاں یہ جو ذرائع ہیں دنیا کے 3 ذرائع ہیں، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے انسان کو پیسہ دے دے، پیسہ بڑا ذریعہ ہے۔ لوگ شفاعت کو سفارش کو کم مانتے ہیں افسران، اگر پیسہ چلا جائے جلدی جلدی کام کرتے ہیں، بلکہ میرے مطابق چائے بھی پلا دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تبادلہ کرنے جاؤ کہ ٹھنڈا لاؤ گرم لاؤ، صاف کیا آئے گا آپ کے لیے، ٹھنڈا گرم کیا نام شروع، ایک دنیا کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ شفاعت اور سفارش ہے۔ تیسرا ذریعہ بڑا افسر چھوٹے افسر کو حکم کرے، چھوٹے افسر کو نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے افسر کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ تو میرے یہاں مجھے پیسے کی ضرورت ہے، نہ تو یہ نہ سفارش چلتی ہے، نہ کوئی مجھ پہ اوپر کوئی میرا حاکم ہے جو مجھ پہ دباؤ ڈالے گا، اللہ اس کے دباؤ پہ مان کے چھوڑ دے گا، یا جو کروانا چاہتا ہے بڑا، اللہ خود بڑا ہے، اس کا بھی بڑا ہے کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ عدل کا نظام ہے، ساتھ رحمت کا بھی نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ عدالت سے بھی اوپر درجہ رکھتے ہیں، عدالت کے فیصلے کو بھی بادشاہ بدل سکتا ہے۔ عدالت اپنی جگہ عدالت کرے گی، پھر بادشاہ کا ایک مقام علیحدہ ہے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ کو مالک یوم الدین ہے، اللہ تو مالک الملک ہے، تو شہنشاہوں کا بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان کے لیے طلب انہوں نے موقع دیا ہے، ہر گھڑی اعلان ہو رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرنے کو تیار ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، اللہ رزق دینے کو تیار ہے، کوئی سوال کرتا ہے، اللہ اس کے سوال سننے کو تیار ہے، جواب دینے کو تیار ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ کوئی بھی شاید ایسا نہیں ہے، کوئی بھی رات ہو یا دن ہو اللہ پاک کے آگے سوال کرے اللہ جواب نہ دے، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک بتوں کا پوجنے والا صنم پرست، بتوں کا پجاری، وہ بت کے آگے بیٹھا ہوا اس کی تصویر پڑھتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، وہ اس کو خدا مانتا تھا، معبود مانتا تھا پتھر۔ لیکن رات کے کسی ٹائم اس کے منہ سے نکلا یا سمت یا سمت، اللہ نے فوراً جواب دے دیا، جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں حاضر ہوں، میں تیرے پاس ہوں، میں تجھ سے دور نہیں ہوں میرے بندے۔ وہ تو بول نہیں سکا، رب تو بولتا ہے۔ ملائکہ نے کہا یا اللہ یہ تو مشرک ہے، یہ تو غیروں کو پکارتا ہے تیرا نام چھوڑ کے، تو اس نے بھولے سے پکارا ہے آپ کو یا اللہ، تو آپ اس بھولے سے پکارنے والے کا بھی جواب دیتے ہیں؟ جواب دیا جی ہاں، میرے یہاں بھولے سے بھی کوئی پکار دے اس کا بھی جواب میں ضرور دیتا ہوں۔ اور یہ فرق ہے صنم اور سمت کے اندر۔ صنم زندگی بھر جواب نہیں دیا، اللہ نے فوراً جواب دیا، جی میرے بندے، جی میرے بندے، تم کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں تیری حاجت روائی کے لیے تیار ہوں، مشکل کشائی کے لیے تیار ہوں، مجھے تو انتظار ہے میرا بندہ کب مانگتا ہوں۔ بیرمان اتنا وہ انتظار کر رہا ہے شاید اور فقیر کب آئے۔ ہماری آپ کی حالت تو آپ جانتے ہیں، اگر ایک فقیر کو جاتا تو آ جائے نا دل گھٹنے لگ جاتا ہے، جاتے جان نہیں چھوڑتا۔ ایک شاید فقیر بھی فقیر ہوتا ہے، یہ بات ہے، بار بار آتا بات بھی بہت وقت ہم بھی آ جاتا ہے، اللہ کا نہیں آتا، اللہ
دعا کرا دیں، یہ الٹا ہی معاملہ ہے۔ بندہ بندے سے مانگے بار بار، بندہ ناراض ہونے کو ہو جاتا ہے، اور بہت دفعہ کچھ بول بھی دیتا ہے بندہ، بہت دفعہ نہیں بولتا لیکن وہ تنگ ہوتا ہے۔ اللہ کی شان سے برعکس ہے، بندہ جتنی بات مانگے، جتنی بات اللہ کا پیار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جواب میں شفقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور عطا اللہ بڑھا دیتا ہے، اس کا دامن بھر دیتا ہے، مانگنے والے کا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے، اللہ کی عطا بڑھ جاتی ہے۔ واہ، کیسا غفار، کیسا وہ ستار، کیسا وہ سخی، کیسا وہ جواد اللہ، بندر میں ارمان، اسے رمضان کے 3 حصے کر دیے۔ عام نمازی جو ہیں ان کو تو پہلے حصے میں کام ہو جاتا ہے، تو سال بھر کے نمازی ہوتے ہیں نا، رمضان آتے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کو ٹائم نہیں لگتا، وہ بس وہ 5 وقت کے نمازی جو ہیں، جمعہ کے نماز عید کے سب کے جو سارا سال عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو فوری بخشش ہو جاتی ہے، فوری، پہلی رات ہی بخشش ہے، پہلے دن بخشش ہے۔ اور کچھ دوسرے ہوتے ہیں تھوڑی کمتی بڑھتی ہوتی ہے، ان کو اس نشے میں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں آپ، ماشاء اللہ شکر ہے، شکر ہے، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہ 8 وقت کی نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، ماشاء اللہ۔ ابھی توبہ کر لیجیے، ہمیشہ ہمیشہ کے نمازی بن جائیے۔ رمضان اللہ سے دوستی کرنے کا مہینہ ہے، وہ کنیکٹ ہوتے ہیں نا، کنیکٹ بندے کا رب کا کنیکٹ ہو رہا ہے، یعنی کنیکشن، تعلق، رب جو بھی مانا کرتے ہیں، بندے سے رب کی دوستی بن رہی ہے، پکی بنا لیجیے دوستی۔ رمضان میں آ گئے ہیں، آپ انشاءاللہ ہمیشہ آئیں گے، یہ ارادہ کر لیجیے میرے بھائی، یہ ارادے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ نیت المومن خیر من عمل ہی، مومن کی نیت بھی عمل سے بہتر ہے، اللہ مومن کی نیت کو بھی بڑا درجہ دیتا ہے۔ میرے بندے نے نیت کر لی ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حج کرنے کی، ذکر کرنے کی، خیرات کرنے کی، غریبوں کو رحم کھانے کی، اللہ کہتا ہے میں آپ پہ رحم کھاؤں، میں نے غریب کو چھوڑا، میں نے تجھ کو چھوڑا۔ اللہ کی شان بڑی عجیب ہے، کسی کا احسان اللہ اپنے پر رکھتا نہیں ہے، اور فوراً ہر جزا میں احسان الا احسان، احسان کا بدلہ احسان فوری دیتے ہیں اللہ، فوری، بدلہ تو دیر لگائے گا، آج کا کبھی اتارے گا یا نہیں اتارے گا، اللہ احسان اتار دیتا ہے۔ کسی نے نیکی کی، اللہ اس کے درجے بلند کر رہا ہے، رزق اس کا بڑھا رہا ہے، معاملات اس کے آسان کر دیتا ہے، وہ کام جو مشکل تھا بیٹھے بیٹھائے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کیا میرے بھائی، اللہ نے اس کو دل میں ڈالا، میں اس بندے کا کام کر دو، اس نے کر دیا۔ اللہ نے دل میں ڈالا اس بندے کو اتنی رقم دے دو، دے دی۔ اللہ نے دل میں ڈالا کہ اس کی رائے کھول دو، اس کی رائے کھول گئی۔ نظام چلانے والا تو اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں، اللہ پتا، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی دل میں ڈالتا ہے، آگے اسباب بناتا ہے، آگے نظام چلاتا ہے، راہ سے کھولتا ہے، اسباب اچھے اس کے معامل جوڑتا ہے، سب اللہ کیا اللہ کا ناراض ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، بھاگ 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 بندہ عاجز آ جاتا ہے، ادھر ادھر ساتھ مانگ لیتے ہیں، کام نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نہیں چاہ رہا، اللہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ اللہ وہ مانگتا نہیں، اور اگر مانگتا ہے تو اس کی بات نہیں مانتا، پھر اوپر سے تو سارے کہتے ہیں مانتے ہیں، چلو مانتے ہیں کا ثبوت کیا ہے؟ اس کی بات کو مانا جائے۔ آج کل عام ہے یار بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی کی بات کو کوئی سنتا نہیں، بڑے بھائی کی بات کو کوئی مانتا نہیں، اور منہ سے کہتے ہیں بڑے بھائی بڑے بھائی بڑے بھائی، اور کبھی کبھی ماں باپ میں زندگی ان کا بھی نام سنتے ہیں ہمارے ماں باپ بڑے۔ پھر آج کل بچے حد سے زیادہ بڑھ گئے، ماں باپ کو پیچھے چھوڑ گئے، بڑوں کو پیچھے چھوڑ گئے، نام کی عادت تو سارا ہو رہا ہے، عمل کی عادت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے لفظ عمل میں رکھا گیا ہے، نام میں نہیں رکھا گیا ہے۔ نام کوئی سا بھی رکھ لو اور عمل جو ہے اچھا ہو کام ہو جائے گا، کوئی سا بھی نام رکھ لو عمل سے نہیں کام ہوگا۔ خیر رمضان کی برکات، قرآن کی برکات بے شمار ہیں۔ ابھی تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں قرآن پاک کے بارے میں۔ قرآن پاک کے ہم سب مسلمان پر حقوق ہیں، اور قیامت کے دن قرآن پاک میں بارے میں رسول پاک دعویٰ کریں گے اللہ کی عدالت میں۔
بڑا خطرناک دعویٰ ہوگا رسول پاک خود کریں گے جو قرآن میں آیا ہوا ہے. وقال رسول پاک کہیں گے یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت نے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا جہاں تک بے پرواہ ہو گئے اور جیسے وقت ہوتی ہے ایسے سمجھنے لگے قرآن بند پڑا رہا، قرآن کو کسی نے تلاوت نہیں کیا، پڑھا نہیں ہے، معنی نہیں سیکھے، تجوید نہیں سیکھی اور احکام نہیں سیکھے، عمل نہیں کیا، یہ ساری غلطیاں رسول پاک بتائیں گے. وقال رسول پاک کہیں گے یا رب میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اچھا قیامت کے دن قرآن پاک باتیں کرے گا باقاعدہ بیان دے گا بندے کے بارے میں اس نے اتنا پڑھا، اس نے مجھ سے اتنی محبت کی، اس نے میری تلاوت کی. کل ایک بندے کا مجھے فون پہ بات ہوئی، قاضی صاحب ہیں، کہنے لگے میری کام ٹوٹ گئی ہے، اب میں تقریب میں آ گیا ہوں، اب مسجد میں آ کے بیٹھ کے روزانہ 30 پارے کی تلاوت کرتا ہوں، ایک قرآن یومیہ ختم کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے اس قاضی صاحب کو کہا بھائی بڑی خوشی کی بات ہے، پہلے کے واقعات تو بہت ہیں، آج کی دنیا میں آپ سے بات کر کے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ 30 پارے روز پڑھتے ہیں. کہ الحمدللہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے افطاری کرتا ہوں اور یہی کام آپ کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کر دو. وہ خوش ہو گئے کہ آپ کو بھی شامل کر دیں گے، اپنے ماں باپ کو بھی شامل کر دیں گے. بھائی یہ بات ہے قرآن پاک کی 6 حقوق ہیں قرآن پاک کے بھائی. پہلا یہ ہے قرآن پاک کو صحیح تلاوت کرنا، صحیح تجوید سے پڑھنا، صحیح تلفظ ادا کرنا فرض ہے. اکثر بیشتر مسلمان قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں یا صحیح زیادہ کیا پڑھتے ہیں. قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والے زیادہ ہیں یا غلط پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ کیا جواب ہے بھائی؟ پڑھنے والے زیادہ ہیں. غلط پڑھنے والے زیادہ ہیں. جبکہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے. قرآن کا معنی ہوتا ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے. جیسے رمضان گناہوں کو بخشنے جلانے کا ختم کرنے کا مہینہ ہے، اس قرآن کی تلاوت اور رمضان میں آپس میں بڑا توڑ ہے. رمضان ہی میں قرآن پاک نازل کیا جاتا ہے. شب قدر کو قرآن پاک نازل فرمایا، اس لیے شب قدر کی فضیلت 1 رات کی 83 سال سے کہیں زیادہ ہے. 83 سال کی نہیں عمر ہو تو 1 رات شب قدر کی مل جائے. شب قدر کی رات کا انعام زیادہ خیر. یہ قرآن کا پہلا یہ ہے صحیح تلاوت کرو، صحیح پڑھو، صحیح سیکھو. اب یہ مسلمان کے اندر آپ نظر ڈالو، خواتین اور حضرات سب کو دیکھو، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والے خواتین، صحیح پڑھنے والے آدمی اور مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں؟ بتائیے. تھوڑے ہیں. اچھا دوسرا آپ قرآن کا ہے، میں جلدی گزاروں کا تھوڑا سا ہے. دوسرا آپ یہ ہے اس کے معنی سیکھو. قرآن پاک کے جب تک معنی نہیں سیکھو گے تو کیا پتہ اللہ کیا کہتا ہے، کیا پتہ اللہ کیا حکم دیتا ہے، کیا پتہ اللہ کیا مانگتا ہے، کیا روکتا ہے، کیا چاہتا ہے. تو یہ ساری پتہ تو جب چلے گا جب معنی پڑھیں گے. معنی پڑھنا بھی فرض ہے. الفاظ صحیح کر کے معنی سیکھنا شروع کرو. تیسرا یہ ہے اس قرآن میں ہم نے کچھ احکامات دینے ہیں. یہ قانون کی اعلیٰ کتاب ہے. قانون کی کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. قانون کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ قرآن پاک میں مکمل موجود ہے، اور ہمارے آپ کے جو قانون ہیں وہ اسی کی روشنی سے جمع ہوتے ہیں. خیر دوسرا آپ ہو گیا. تیسرا آپ یہ ہے کہ احکام عقائد کے بارے میں اور نماز روزہ حج زکوٰۃ اعمال کے بارے میں اور قیامت قبر حشر دنیا محبت ماضی کے سارے جو کچھ بھی ہم نے احکام بھیجے ہیں ان سب کو تم پہلے سیکھو. سیکھنا فرض ہے. جب تک سیکھو گے نہیں تو ہم کیا کرو. 30 لاکھ ہو گیا. احکامات کو سیکھنا قرآن پاک کے عقائد اور جیسے جیسے احکام آئے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، توبہ، انفال، یہ سارے یونس، یہ سارے سورتیں کے احکامات ہیں. اور کچھ پہلے کے واقعات ہیں بات کے لیے سیکھو. 3 آپ ہو گئے. چوتھا بھی ہے تمام احکامات کو، الفاظ کو، معنی کو عمل میں لے آؤ. ہر بندہ جو حکم پڑھے وہ عمل بھی کرے. ہر ایک پہ عمل کرنا فرض ہے. کسی کو مستقل اللہ نے نہیں کیا عمل کرے. کوئی بھی ہو
سارے انبیاء نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، یہاں تک آپ ہم تک عمل کا حکم لازم ہے، عمل کرنا ہے۔ چوتھا حکم چوتھا پانچواں آپ یہ ہے اس کی دعوت ہو، آگے لوگوں کو صحیح قرآن کے الفاظ پڑھاؤ، لوگوں کو صحیح قرآن کے معنی پڑھاؤ، لوگوں کو صحیح احکام سکھاؤ اور لوگوں کو عمل کرنے کا طریقہ سکھاؤ اور سب پر عمل کرنے کی دعوت و تبلیغ ہو۔ صحیح علم لے کے صحیح آگے دو، وہ تمہارا غلط ہے، آدھے جاہل ہو آدھے علم ہے، لوگ کا بڑا تو فرق کر دو گے، آدھا دین سکھاؤ ٹھیک، آدھا دین سکھاؤ میں غلط۔ اللہ نے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ دین سکھاؤ، یہ بڑا اہم حکم ہے جو کچھ کام کرتے ہیں وہ بھی اہمیت نہیں سمجھ لیں۔ بھائی تم نے خود غلط سیکھا ہو، یہ غلط قانون کام ہوگا تو قانون تو آپ غلط چلا دے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اچھا 5 لاکھ دعوت تم نہیں کرو۔ چھٹا یہ ہے اس میں صبر کرنا۔ بہت سارے لوگ تمہارے خلاف ہو گئے، حضور پاک کے خلاف ہو گئے، لوگ حضور پاک سے اچھے اخلاق والا کوئی نہیں ہے۔ جب انہوں نے دعوت شروع کی تم نہیں کی، سب خلاف ہو گئے، چچا کیا رشتے دار خاندان سارے قبیلہ قریش سب الگ قواعد حضور پاک کے خلاف ہو گئے، اور جو صحابہ کرام ہوئے اپنے ساتھ دینے والے ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ دعوت کے بعد ہوا ہے، حضور پاک نے دعوت دی ہے، حضور پاک کے خلاف ہو گئے۔ یہ عالم آج بھی ہے، یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ جب آپ دین کو پہنچاؤ گے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، لیکن یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ روزہ بھی صبر کا مہینہ ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، بھوک کو پیاس کو اور نفس کو سمجھانا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، نیکیوں کا اختیار کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا عمل ہے اخلاق کا، اخلاق اچھے بناؤ۔ انسان کے اخلاق سے دوسرا بھائی بن جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اچھے اخلاق کا یہ فائدہ ہے، اسی کے لیے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں اچھے اخلاق سے۔ یہ اخلاق کے بعد پھر سخاوت ہے، سخاوت ایک ایسا ذریعہ ہے ایسے دین پھیلتا ہے اور غریبوں کی ہمدردی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے اور سخاوت کرنے والوں پر جو سخاوت کرتے ہیں اللہ کی سخاوت سے ان کو بہت وافر حصہ دیا جاتا ہے، بہت وافر۔ حدیث میں آتے ہیں انفق قربک، تو خرچ کرتا رہے اللہ تم پہ خرچ کرتا رہے گا۔ امسک اللہ کی مخلوق پر مال دینا خرچ کرنا بند کرے گا۔ اللہ تیرا مال بند کر دے گا، تیرا رزق بند کر دے گا، تیری آمدنی کو کم کر دے گا اللہ پاک۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، گھٹانا بڑھانا، وہ چاہے تو اللہ سے لینا، تو خرچ کرنا شروع کر دے، تو خرچ کرے گا اللہ تیرے لیے اضافہ کر دے گا، تو دیتا جا اللہ تجھے دیتا جائے گا۔ آج تک نہیں سنا دینے والے کو اللہ نے بھیک منگوائی ہے، یہ نہ دینے والے بھیک مانگتے ہیں، نہ دینے والے کملے ہو جاتے ہیں، نہ دینے والے مقبوض ہو جاتے ہیں، نہ دینے والے کی کاروبار بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ سب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جب اللہ انہیں دیتا ہے تو اللہ چاہتے ہیں تم بھی تھوڑا سا دے دو۔ چلو میں نے 100 روپیہ دیا تو 5 روپے تو دے دیں، 10 روپے تو دے دیں۔ بندہ کہتے ہیں سارا جمع کروں گا میں کچھ بھی نہیں دوں گا، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے چل آئندہ تیرا بند عبداللہ کہاں سے لاتا ہے؟ اللہ نہ دے کوئی رزق لا سکتا ہے؟ بتاؤ رزق کون دیتا ہے، اللہ یا بندے؟ اب عقیدہ ٹھیک ہے، رزق روزی دینے والا کون ہے، اللہ یا مخلوق؟ اللہ ہے۔ اللہ کیسے دیتا ہے؟ جب بندہ بندے کو دیتا ہے اللہ اس بندے کو دینے والے کو پھر خوب دیتا ہے۔ ظلمات سخاوت سخاوت۔ اب مالداروں کو کیا کہنا، صحابہ کے جو مزدور تھے نا سارے سارا دن مزدوری کرتے تھے۔ یہود اس وقت مالدار تھے، آج بھی مالدار ہیں، یہ یہودی سارے کو حکومت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو صحابہ سے بڑا کام دیتے تھے، شام کو مزدوری تھوڑی دیتے، وہ تھوڑی مزدوری بھی صحابہ لے کے رسول پاک پر آ جاتے۔ کیا عشق رسول ہے، یہ ہوتے ہیں عشق رسول۔ آدھی رسول پاک کیا جمع کرتے، آدھی کا یہ مزدوروں کا دستور تھا رسول پاک کا جمع، مزدوری کو آدھا ادا کرنا ہے، شام کو آدھی رسول پاک کیا جمع کرانی ہے اور آدھی کا دینا ہے۔ اللہ نے ان کو کیا مالدار بنا دیا، اتنی دولت صحابہ کے پاس آئی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنی دولت اتنی آئی، ہر صوبہ مالدار، ہر علاقہ مالدار، ہر ایک رزق بڑا، اتنا بڑا کہ
جمع کرنا صحابہ کو مشکل ہو گیا، حالانکہ ان کے تنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے پہلے۔ یہ خرچ کرنے کی برکت ہے، اللہ نے صحابہ کو دولت دے دی۔ ایک صحابی کا 1 درہم تھا، حدیث میں آتا ہے، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، وہ ہو گیا 5 کروڑ۔ اس بخاری شریف میں آئے حضرت عبدالرحمن بن عوف اچھے میں پہنچ رہا ہے، 1 درہم سے کاروبار شروع کیا، بڑھتے بڑھتے ان کے گھر میں سونے کی پہاڑی بن گئی۔ حضرت کے بعد پتہ نہیں تھے سونا کہاں رکھے، گھر میں ساری پہاڑی سونے کی تھی، ساری۔ پہلے تو نوٹ نہیں تھے، سونا ہوتا تو وہ اس کے بعد جو ہے ان کی وفات کے بعد وہ سونے کی پہاڑی کو توڑا گیا، جو خدان تھی وہ سونے کی لگنے لگ گئی۔ تو لوگ پوچھتے ہیں سونے کی خدانتی اندر تھی، ان کا نہیں بھائی لوہے کی ہے، سونا توڑ توڑ کے سونے کی لگ گئی۔ یہ شان ہے۔ ان کی ایک بیوی شام سے تھی، حضرت کا کاروبار مدینہ سے آگے شام عرب سب ملک میں پھیل گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے ہم اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں، تم اندازے سے کچھ پیسہ دے دو، اندازے سے ہم راضی ہیں، ہم حساب نہیں مانگتے، میراث کا حساب جو تمہارا دل چاہے کچھ دے دو۔ انہوں نے کہا بھی ان کو 12 لاکھ درہم دے دو۔ 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم تو شام کی تھی، ان کا ہمیں جلدی ہے، ہمارا گھر بھی دور ہے، تو ہمیں دے دو، جو دیتے ہو راضی ہیں، ہم کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ ان کو 12 لاکھ درہم دیے گئے، اسی سے علماء نکالتے ہیں میراث کو، یہ تو 5 کروڑ بنتا ہے، 50 لاکھ بیویاں لے رہی ہیں، تقریباً کروڑوں میں جاتا ہے۔ یہ شان ربی ہے بھائی، 1 درہم کا حدیث سناتا ہے، 1 درہم۔ اور ساری بھائی نے آگے کہا بھی تھا، اور حضرت نے کہا نہیں بھائی میرے پاس 1 درہم ہے، میں تجارت کروں گا، کاروبار کروں گا۔ اللہ نے برکت ڈال، اللہ نے برکت ڈال دی۔ اللہ ہمارے آپ کے رزق میں برکت دے، گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ بھائی اب دوسرا شخص ہو رہا ہے، مغفرت والا عشرہ ہے، سب حضرات زکوٰۃ کا حساب کریں۔ دیکھو اس وقت کسی کے پاس چھوٹا مسئلہ بتا رہا ہوں، تو پھر پوچھو 80,000 اگر سال پر رہا ہے، 80,000 اس میں زکوٰۃ فرض ہے، ہم زکوٰۃ تو دیتے نہیں، 80,000 جس کے اکاؤنٹ میں ہے اس کو زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ زکوٰۃ دیتے کوئی نہیں۔ 10 لاکھ پڑے زکوٰۃ نہیں دے رہا، 20 لاکھ پڑے زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ اللہ کا عذاب اس لیے آ رہا ہے، ہم زکوٰۃ جب نہیں دیتے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ جب دیتے ہیں اللہ مال کو پاک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی بار بتایا، میرا دوست 40,000 روپیہ رکھتا تھا، دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس سے 50 کروڑ زکوٰۃ نکالتا تھا۔ مجھے کہا رب نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے اللہ کے زکوٰۃ کا ذمہ لیا، اللہ نے میرے رزق بڑھا دیا۔ 10 ملکوں میں تو اس کی جائیدادیں ہیں، بمبئی کیا پاکستان کی لائٹ ہاؤس 70 دکانیں اس کی تھی، اب بیچ کے میرے ٹاؤن کو دے دیا، انہوں نے دکانیں بھجوا دی۔ خیر یہ ہر ملک میں اس کی جائیدادیں ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ کہتے میں نے زکوٰۃ اللہ نے پکڑا، 1 پائی کا حساب کیا، خدا نے بھی 1 دفعہ ہزاروں لاکھوں، ہر بچہ ہر بچی الگ کرتی ہے۔ فقط گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہوں، سلام دیتا ہوں، بیٹی بھی سلام کرتی ہے، اس کا کاروبار پوچھتا ہوں، بیٹا بھی سلام کرتا ہے، سب کا سلام دے کے گھر آتا ہوں، سلام دینے کے نکلتا ہوں، بس الگ اختیار کرتا ہوں، اور خود الگ سے بھی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی مساجد بنا دی، افریقہ کیا، پاکستان کیا، ہندوستان کیا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے دینے والے کا، کیونکہ میرے علم میں ہے وہ بندہ، اس لیے میں کہتا ہوں، مجھے کہتا تھا، ہم ماموں بولتے تھے، بیٹا جس نے اللہ سے سودا کیا وہ کامیاب ہو گیا، میں تیرے سامنے مثال بیٹھا ہوں۔ 25,000 تو مدرسہ بنا گیا وہ، 25,000، اس نے مدارس کو 25,000 منہ سے کہنا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو یقین کامل دے دے، ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ غیر ملکی لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں، مسلمان نمازیں تو خوب پڑھتے ہیں، دعوت تبلیغ بھی خوب کرتے ہیں، نہ یہ زکوٰۃ کی تبلیغ کرتے ہیں نہ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، کیسے مسلمان؟ نماز زکوٰۃ کٹھے آیا ہوا ہے، کہیں تو امریکہ سے ہمارے پاس سوال آیا، آپ نے جواب دیا، بڑی مشکل میں ہم پڑھ گئے، یاد کیا سوال کرتے ہیں غیر مسلم؟ کہتے ہیں آخر مسلمان تھا تو تمہیں یاد ہے، بات تو زکوٰۃ کا کون پڑے گا؟ یہود کو بدنام کیا ہے، آدھے دین پہ عمل کرتے ہیں، آدھے پہ نہیں کرتے۔ مسلمان بھی تو ایسے ہو گئے، نماز پہ عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ پہ نہیں کرتے، یہ مسلمان کون سے ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہم یہودی ہیں، دین کو ہم نے توڑا ہے، تو انہوں نے بھی تو توڑا ہے، تم دین میں پورے کام رسول پاک میں کہاں مان لائے؟ ان کے کچھ کڑوے حکم ہیں وہ تو بجا نہیں لاتے ہو، میٹھے حکم ہیں بجا لاتے ہیں، یہی ہمارا حال ہے۔ ہم نے بھی کڑوے حکم نہیں مانے اللہ کے، میٹھے حکم مانے۔ استغفر اللہ،
اللہ ہم نے دین کی دولت دے بھائی اور عمل کی توفیق دے اور دین کے کام کرنے کی توفیق دے۔ اس رمضان میں 70 گنا انعام زیادہ ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، یہ تو کم سے کم ہے جو حدیث میں آیا۔ خط کا صدقہ، نقل کا خط، اتنے بڑے درجات ہیں جو حساب نہیں ہو سکتا۔ کوشش کیجیے سارے اعمال کو اپنائیے، نماز کو، زکوٰۃ کو، روزے کو، حج کو، دین کے تمام احکام کو اپنانے کا ارادہ کیجیے اور کوشش کیجیے۔ ہم مسجد میں تراویح پڑھنے نہیں آتے تو کیونکہ کس کا گناہ ہو رہا ہے؟ اللہ کا تو نہیں کچھ گناہ ہو رہا، اللہ کا نقصان نہیں ہو رہا، ہمارا آپ کا ہو رہا ہے۔ ہم اگر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے میرے بھائی کو، اللہ ہمیں رزق دے گا، نعمتیں دے گا، سب کچھ دے گا۔ اور مساجد مدارس سے اپنے زکوٰۃیں جمع کرائیں، فطریں جمع کرائیں۔ ساتھ ہی بیٹھے تھے وہاں پوچھے کوئی دے گیا، وہ کہتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں دے گا، پورے جمعے کے اندر ایک بندہ بھی مدد سے کوئی خدمت نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کے ہاتھ پہ اللہ رحم کر رہا ہے، مسلمان رحم کرنے کے اسباب ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ تو تیار ہے، ہم اللہ